آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ یہ 11 اگست 1947 ہے اور یہ محمد علی جناح کے تاریخی الفاظ ہے۔ محمد علی جناح پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا، لیکن بعد میں لوگ آپ کو قائد اعظم بلانے لگے۔ محمد علی جناح بائی قائد اعظم کیسے بن گیا، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کراچی کا وزیر مینشن، جہاں 25 دسمبر 1876 کو بانی پاکستان محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے۔ یہ مینشن کراچی کے علاقے کارادر میں واقع ہے۔ بانی پاکستان کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اب اس عمارت کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے محمد علی جناح کے والدین۔ محمد علی جناح کے والد کا نام پونجا جناح جبکہ والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ محمد علی جناح کے والدین گجرات میں رہائش پذیر تھے، لیکن بعد میں وہ کراچی منتقل ہو گئے۔ آپ کا خاندان ٹیکسٹائل کے کاروبار سے منسلک تھا۔ پونجا جناح اس کاروبار میں ایک ماہر تاجر تھے۔ محمد علی جناح کے 6 بہن بھائی تھے، آپ ان میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کی چھوٹی بہن فاطمہ جناح تھی۔ محمد علی جناح نے 2 شادیاں کی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی امی بائی جناح تھی، جو کہ شادی کے چند ہی سال بعد فوت ہو گئی تھی۔ آپ کی دوسری بیوی راتن بائی تھی، جس سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ دوستو، محمد علی جناح کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد پر مشتمل ہے۔ اس جدوجہد کا آغاز 6 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوگل داس تیج پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں آپ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصولی تعلیم میں منہمک ہو گئے۔ وہی آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر داتا بائی نوروجی کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ آپ نے حصولی معاش کے لیے مشہور وکیل ہر چند رائے وش انداز کے ماتحت کام کرنا چاہا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے اور آپ 1902 میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متواتر 3 سال تک یہ حالت رہی کہ آپ روز باقاعدہ اپنے چھوٹے سے دفتر جا بیٹھے اور شام تک بیٹھے رہتے اور پھر گھر لوٹ آتے۔ اس عرصے میں آپ کو ایک مقدمہ بھی نہ ملا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ کے والد کے ایک دوست آپ کو بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میک پھرسن کے پاس لے گئے۔ اس نے خندہ پیشانی سے اس نوجوان بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادہ کی اجازت دے دی۔ مسٹر میک پھرسن نے سفارش کی تو آپ کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت مل گئی۔ اب لوگوں کو اس جوہری قابل کا پتہ چل گیا، مالی پریشانیاں ختم ہو گئی اور جب ملازمت کے خاتمے پر آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے آنے لگے۔ حکومت نے آپ کو 1500 روپے ماہوار کی مستقل پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ اتنی رقم میں روزانہ کما لیا کروں گا، اور بعد کے واقعات نے اس قول کی پوری تصدیق کر دی۔ آپ جب عدالت میں بحث کرتے اور دلائل دیتے تو جج اور سامعین دم بخود ہو کر سنتے۔ آپ عدالت سے مرعوب ہوئے بغیر مقدمہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز جج نے آپ کو ٹوکا، مسٹر جناح یاد رکھے کہ آپ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہے۔ آپ نے فوراً جواب دیا، جناب آپ بھی یہ یاد رکھے کہ آپ کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہے۔ جج اپنا سامول لے کر رہ گیا۔ 1906 میں آپ کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں شریک ہوئے۔ اس کے صدر دادا بائی نوروجی تھے۔ آپ ان دنوں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اسی اجلاس میں آپ نے پہلی بار تقریر کی۔ حسن اتفاق سے یہ تقریر مسلمانوں کے قانون کے متعلق تھی۔ سامعین آپ کی تقریر سے متاثر ہوئے اور انہیں پتا چلا کہ برصغیر کے آسمانی سیاست پر ایک نیا ستارہ چمکا ہے۔ اسی سال مسلمانوں نے بھی اپنی سیاسی بیداری کا ثبوت دیا اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1910 میں آپ برطانوی ہند کی امپیریل کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت تک آپ
مسلم لیگ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اس سے الگ رہے۔ آپ کانگریس کے سرگرم رکن اور حامی تھے۔ 1913 میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن نے آپ کو مسلم لیگ میں شمولیت پر آمادہ کر لیا۔ آپ اس میں شامل تو ہو گئے لیکن دلی رجحان کانگریس کی طرف رہا۔ 1916 میں آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مخلصانہ کوشش کی، جس کا نتیجہ میثاقی لکھنؤ کی صورت میں نمودار ہوا۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور آپ کو اس اتحاد کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ کانگریس نے ان کے خدمات کے پیش نظر بمبئی میں ایک ہال تعمیر کیا۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانوی حکومت اپنے وعدوں سے منحرف ہو گئی۔ اس نے رولڈ ایکٹ جیسا قانون نافذ کر کے آزادی تحریک اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی۔ سارے بر صغیر میں اس کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ ہر شہر میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ کئی بندگان خدا انگریز کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ اسی زمانے میں مسٹر گاندھی جنوبی افریقہ میں ستیہ گرہ کی کامیاب تحریک چلا کر برصغیر آئے اور رولڈ ایکٹ کے خلاف تحریک کے کرتا درتا بن گئے۔ ہندو نے انہیں مہاتما کا لقب دے دیا۔ اکثر ہندو مسلم لیڈر تحریکی خلافت میں شریک ہو گئے لیکن قائد اعظم الگ تلگ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی خداداد ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ تحریک آخر کار ناکام ہو کر رہے گی۔ آپ نے اس کی مخالفت کی لیکن آپ کی سنوائی نہ ہوئی اور 1920 میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔ قائد اعظم 1924 سے 1926 تک خاموشی سے سیاست کا جائزہ لیتے رہے۔ 1930 میں آپ لندن کی دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اسی گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، جنہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی نشاندہی کی تھی۔ آپ نے قائد اعظم سے کئی ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کی، لیکن ان دنوں قائد اعظم برصغیر کی سیاست سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ آپ نے واپس آنے کی بجائے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہی پریکٹس کرنے کو ترجیح دی۔ 1933 میں لیاقت علی خان اپنی بیگم کے ہمراہ لندن گئے۔ جب قائد اعظم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہے جو مسلم لیگ کو حیات نو بخش سکتے ہیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں۔ اگر آپ نے پھر بھی مجھے بلایا تو میں آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خان نے واپس آ کر حالات کا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ فوراً چلے آئے۔ آپ 1934 میں تشریف لائے اور آتے ہی مسلم لیگ کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی مہم شروع کر دی۔ 1935 میں بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے تاکہ ہونے والے صوبائی انتخابات جماعتی سطح پر لڑی جائے۔ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے آسام سے صوبہ سرحد تک صوبے کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جو پیش آنے والے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہونے دے اور ایک پرچم کے تلے جمع ہو کر انتخابات لڑے۔ یہ پرچم مسلم لیگ کا پرچم ہے۔ اس انتخاب میں مسلم اقلیت والے صوبے میں مسلم لیگ 60 سے 70% نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ مسلم اکثریت والے صوبوں میں لیگ کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی مسلمان کرشک پرجا پارٹی کے زیر اثر تھے، پنجابیوں پر یونینسٹ پارٹی کا جادو چل چکا تھا اور پٹھانوں کو کانگریس نے مسحور کر رکھا تھا۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس اور انگریز کے گٹھ جوڑ نے ہندو لیڈروں کے حوصلے بلند کر دیے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے نعرہ بلند کیا، ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں، کانگریس اور حکومتی برطانیہ۔ قائد اعظم بڑے دل کے مالک تھے، بڑے سکون سے جواب دیا، ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ۔ 2 سال کے اندر آپ نے اپنے یقینی محکم اور عملی فہم سے یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلم لیگ ایک ایسی طاقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ 1937 میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس مسلم لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی جرات نہ کر سکی کیونکہ اسے اس کا یقین تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اب مسلمان قوم اپنے قائد کی قیادت میں بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس قوم کی غلامی ہرگز قبول نہ کریں گے جو کم و بیش 100 سال تک ہماری محکوم رہ چکی ہے۔ 1937 میں مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم اس میں شرکت کے لیے بمبئی سے تشریف لائے۔ جب آپ کی ٹرین کانپور کے اسٹیشن پر پہنچی تو مسلمانوں کے جمع غفیر نے ڈبے کو گھیر لیا اور زور زور سے نعرے لگائے کہ ہم آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے۔ دوسرے دن آپ زندگی میں پہلی بار عریب پاجامہ شیروانی اور سیاہ استرخانی ٹوپی پہنے اسٹیج پر نمودار ہوئے اور خطبہ صدارت دیا جس میں آپ نے فرمایا، کانگریسی خیال کے مسلمان اس بات کی اشاعت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مشروط طور پر کانگریس کے حلقے میں آ جانا چاہیے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر مسلمان اس فریب کا شکار ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ان کی قومی ہستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔ اسی زمانے میں قوم نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ ایک مرتبہ
حکومت برطانیہ نے سر کے خطاب سے نواز کر انہیں خریدنا چاہا، لیکن آپ نے یکسر انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسٹر جناح کہلوانے کو ترجیح دوں گا۔ دسمبر 1938 میں مسلم لیگ کے پٹنہ کے اجلاس میں آپ نے خطبہ صدارت میں فرمایا، میں ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے۔ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے اور اسے جس راہ پر چلانا چاہے چلا سکتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں کافی بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگر ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو ایک منظم فوج کی طرح آراستہ کر لے تو یقین کیجیے کہ پتہ آپ کے قدم چومے گی۔ مسلمانوں نے قیادم کے اس آواز پر صدق کے دل سے لبیک کہا اور متحد ہو گئے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم کی زیر صدارت ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں مسلم اکثریت کے علاقوں میں آزاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سرکاری طور پر کیا گیا۔ 1944 میں آپ نے اسٹیپورٹ کرپس کی زیر صدارت برطانیہ کی حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ایک مشن سے تعاون کیا، کیونکہ کرپس مشن کی تجاویز مسلم لیگ کے مقاصد کے قریب تھی، لیکن کانگریس کی ہٹ درمی سے یہ مشن ناکام ہوا۔ مئی 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر لندن سے 3 سینئر وزراء پر مشتمل ایک کیبنٹ مشن ہندوستان آیا۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس ہوئی، ایک کانفرنس بھی ناکام رہی۔ 21 مئی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام لیڈروں کو بلا کر برطانوی حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ برصغیر کو ہندوستان اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور 15 اگست 1947 کو حکومت برطانیہ دستبردار ہو جائے گی۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم بذریعہ ہوائی جہاز دلی سے کراچی پہنچ گئے اور آپ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ گورنر جنرل بننے کے بعد آپ نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا اور اس نئی مسلم مملکت کے استحکام کے لیے ہر وقت کام کرتے رہے۔ کام کی کثرت سے آپ کی صحت پر کافی اثر پڑا۔ ہندوستان سے کثیر تعداد میں مسلمان مہاجرین کی آمد سے نئی مملکت کے لیے ان کی آبادکاری کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ مہاجرین کے ساتھ ہندو اور سکھوں کے مظالم اور لوٹ مار سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اب آپ کی صحت اکثر خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا۔ جولائی 1948 میں آپ ڈاکٹروں کے مشورے سے زیارت گئے، کیونکہ اب کمزوری کافی بڑھ گئی تھی۔ وہاں مسلسل علاج ہوتا رہا۔ اگست 1948 کے اواخر میں صحت میں کچھ افاقہ ہوا، لیکن ستمبر کے آغاز میں صحت پھر سے بگڑنے لگی، حتیٰ کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ 11 ستمبر کی سپہر قائد اعظم کو کراچی لایا گیا۔ رات 10:20 پر اس عظیم انسان کی روح پرواز کر گئی۔ عزم و استقلال کا یہ پیکر قوم کو یتیمی کے ہاتھ میں چھوڑ کر اس دار پانی سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن قائد اعظم کا جنازہ فوجی اعزاز سے اٹھایا گیا۔ جنازہ میں 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی اور 12 ستمبر کو عیدگاہ کے میدان میں اسلام کے اس بطل جلیل کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔